الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وَلَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اور ہرگز عار محسوس نہیں کرتا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے وَلَا الْمَلَائِكَةُ اور نہ کوئی فرشتہ المقربون جو کہ معزز اور مقرب ہو عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو شخص عار محسوس کرے یا کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق عار محسوس کرے ان عبادتہ اللہ کی بندگی سے یا اللہ کی عبادت سے وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو وہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لے بٹھا لے کہ ان قریب اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نصرانیوں کے عیسائیت کے ایک باطل عقیدے کی تردید کی ہے۔ وہ باطل عقیدہ یہ ہے کہ پیچھے آپ گزشتہ آیات میں سن چکے ہیں کہ نصرانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ معاذ اللہ خدا ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں یا الہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ یہ تین بن کر کے خدا بنے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ اور مریم اور عیسیٰ یہ اس طرح بن کر کے خدا بنے، یا بعض نے کہا ایک خدا ہے باقی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی، جیسے کہ پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اولاد کو جنے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ وہ ذات ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی چیز جنی گئی ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی تردید کر دی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس چیز سے اعتراض کرے یا اس چیز سے عار محسوس کرے یا اس چیز سے اپنی تضحیق محسوس کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے تو وہ تو سراسر خسارے میں ہے، کیونکہ یہ تو عبادت جو ہے یہ تو ناز کرنے کی بات ہے، فخر کرنے کی بات ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، کہ میں اللہ رب العالمین کا معزز بندہ ہوں، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں، یا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ تو فخر کرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمائے کہ کوئی شخص جتنا بھی اللہ رب العالمین کا مقرب ہو جائے تو اس کے مقرب ہونے سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں فائدہ نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی بد ہو جائے، کتنا بھی بد ہو جائے، لیکن اس کی بد ہونے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں آتا۔ جب اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں نہ فائدہ آتا ہے نہ نقص آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو کھول کر کے یہ چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آپ بچ جائیں۔ اگر کوئی شخص بالفرض کوئی دنیا کی کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی سے اعتراض کرتی ہے یا اسے عار محسوس کرتی ہے، انکار کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جیسے کہ ابلیس کی ایک مثال ملتی ہے، اس نے کیا کہا، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اونچا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی تو ہمیشہ نیچے رہنے والی چیز ہے، میں آگ سے بنا ہوا اونچی چیز نیچے والی کو سجدہ کروں، یہ عبادت اس نے نہیں کی، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ کون ہے، انکار کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، کافر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا، جا دفع ہو جا، کل قیامت تک اب وہ توبہ کرے، جو بھی کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ میں یہ نافرمانی کر چکا ہوں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی اس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت سے نافرمانی کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، جس طرح کہ ابلیس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور کوئی اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بادشاہت یا سلطنت میں کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے یہی سمجھایا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی جگہ پر رکھتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات پر خوش ہیں، وہ تو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔